ابتدا ہے رب رحمان کے نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سرجنگ اظہر تھراج کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان۔ ناظرین، پاکستان میں ایک عرصے بعد اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ، اسلامی ممالک کے نمائندے اور سربراہان اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت OIC اجلاس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کا ایجنڈا کیا ہے، ان سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی عالمی امور کے ماہر رانا تحمل علی خان۔ رانا صاحب سے آج ہم جانیں گے کہ اس اجلاس کا مقصد کیا ہے اور اس اجلاس سے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ رانا صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ رانا صاحب، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ شکریہ، تھینک یو اظہر صاحب۔ OIC پاکستان میں جو اجلاس ہو رہا ہے یہ عمران خان حکومت کی کاوشوں سے بلایا گیا ہے۔ اس کا جو مین مقصد ہے وہ افغانستان کی صورتحال ہے، چونکہ ہمارے بالکل ہمسائے میں افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس کو بارود کا ڈھیر بنا کے امریکہ فرار ہو گیا ہے۔ اس کے مسائل کا اثر بلا شبہ پاکستان پر بھی پڑ رہا ہے اور پاکستان ان مسائل سے دو چار ہے۔ ان کے حل کے لیے اس نے امت مسلمہ کے اکابرین کو بلایا ہے کہ اس کے مسائل حل کیے جائیں، اس کو اسٹریٹ لائن میں لایا جائے، اس کی مدد کی جائے، اس کی ہیلپ کی جائے، یا اس ریاست کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے اس کی جس طرح ہو سکے ہم مسلم دنیا ہیلپ کریں۔ دوسرا، اس کے ایجنڈے میں جو چیز آپ نے پوچھی وہ یہ ہے کہ اس OIC کا جو ایجنڈا ہے یہ تو بہت واضح ہے۔ اس ایجنڈے میں حجاب، مسئلہ کشمیر، مسئلہ فلسطین، مسئلہ شام، پاک بھارت امن عمل، کورونا، اسلاموفوبیا، مسلم اقلیتوں کے مسائل اور افغانستان کی تازہ صورتحال پر گفتگو ہوگی۔ اقوام متحدہ کی موجودگی میں OIC کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بڑا خوبصورت سوال کیا آپ نے۔ اقوام متحدہ اصل میں مغربی دنیا اس میں زیادہ رول پلے کرتی ہے۔ بڑے ممالک وہی 5 بڑے ہیں جن کے پاس ویٹو کا حق ہے، وہ پاکستان کے یا مسلم دنیا کے مسائل کو اس طرح محسوس نہیں کرتے یا اس طرح ان کو دکھ بھی نہیں ہوتا، وہ ہر معاملے پر ویٹو کر دیتے ہیں۔ ہمارا کوئی بھی مسئلہ عالمی برادری کے سامنے بحث کے لیے پیش ہونے ہی نہیں دیتے۔ دوسری زبان میں یہ بات کہی جائے کہ وہ مسلم دنیا کو پسند نہیں کرتے۔ اس سچویشن میں مسلم دنیا کو اپنا ایک الگ سے پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کا 72 میں پہلی مرتبہ اجلاس ہوا رباط، مراکو میں۔ وہ جب مقبوضہ بیت المقدس کا معاملہ سامنے آیا، اسرائیل نے قبضہ کر لیا مسجد اقصیٰ پر، تو پوری دنیا میں سوائے مسلم برادری کے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو اس کی تکلیف تھی۔ اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے مسلم دنیا نے سر جوڑے اور پہلی وزرائے خارجہ کانفرنس وہاں پہ ہوئی۔ اس کے بعد اس کی داغ بیل ڈالی گئی اور پہلا اجلاس پاکستان میں جو پہلا سربراہی اجلاس تھا وہ 74 میں پاکستان میں ہوا۔ اس وقت کی جو مسلمانوں کے لاہور میں ہوا۔ 74 میں OIC کا پہلا اسلامی سربراہی اجلاس پاکستان لاہور میں ہوا۔ اس وقت کے اجلاس کی میزبانی پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے کی، اور سعودی عرب کی طرف سے جو بہت ہی جانے مانے اور باعزت رہنما تھے شاہ فیصل، انہوں نے شرکت کی۔ معمر قذافی آئے اور مسلم برادری کے بڑے بڑے زعماء کرام بھی اس میں شریک ہوئے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسلاموفوبیا کے خلاف ایک قرارداد پاس ہوئی ہے، وہ OIC نے قرارداد پیش کی۔ اس کا آپ کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ اس کا کریڈٹ براہ راست عمران خان کو جاتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے بڑے واشگاف الفاظ میں جنرل اسمبلی میں کھڑے ہو کر اسلاموفوبیا کے خلاف بات کی۔ پوری دنیا نے ان کی بات کو بغور سنا، اور اس سچویشن میں روس بڑی طاقتوں میں دوسرا بڑا ملک تھا جس نے عمران خان کی بات کو سیکنڈ کیا اور اسلاموفوبیا کے خلاف بات کی، اور بتایا گیا کہ اسلاموفوبیا ایک غلط چیز ہے۔ مغربی برادری، خاص طور پر امریکہ یا دوسرے یورپی ممالک، اسلاموفوبیا کے معاملے میں بڑے نیرو مائنڈڈ ہو چکے ہیں، اسلام کو بہت تنگ نظری سے دیکھتے ہیں، مسلمانوں کے مسائل کو مسائل ہی نہیں سمجھتے، اور خاص طور پر کسی بھی معاملے کو مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دینا اور اسلاموفوبیا کی وجہ سے ان کے خلاف بات کرنا ان کے لیے مائنر سی بات ہے۔ اس سچویشن میں یہ بات کرنا پڑی اور پاکستان نے بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ بات کی، اور عالمی برادری اس بات پر متفق ہوئی کہ اسلاموفوبیا ایک بیماری کا نام ہے۔ کیا مغرب کے انتہا پسند اس قرارداد کے پاس ہونے کے بعد اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں گے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، لیکن چلو ایک روک تو لگی، کسی نے بات تو کی۔ پہلے تو کوئی بات کرنے والا بھی نہیں تھا۔ صحیح، یعنی وہ عمران خان کی باتوں کو سمجھتے ہیں، عمران خان کے موقف کو سمجھتے ہیں۔
عمران خان نے بڑے اچھے انداز میں سفارتکاری کی. اصل میں پھر بات وہ مذاق والی آ جاتی ہے. اس سے پہلے جو پاکستان کے وزرائے اعظم جاتے تھے وہاں پہ وہ تو رٹی رٹائی تقریریں کر کے آ جاتے تھے. یہ پہلا آدمی تھا جس نے جنرل اسمبلی میں خطاب کیا اور بغیر لکھے، بغیر دیکھے، بغیر پرچیوں کے بات کی اور لوگوں کو اس کی بات سمجھنے میں آسانی ہوئی. اور چونکہ یہ بھی مغربی یونیورسٹیوں کا پڑھا ہوا ہے، یہ ان کے مائنڈ سیٹ کو سمجھتا ہے. اس نے انہی بنیادوں پر بات کی جن بنیادوں پر وہ بات سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے ان کی بات کو بغور سنا اور اس کو ویٹ بھی دیا. بھارت نے ہمیشہ پاکستان دشمنی میں OIC اجلاس ہونے کی مخالفت کی، عالمی کانفرنسز ہونے کی مخالفت کی، پاکستان پر طرح طرح کے الزامات لگائے. اس بار بھی بھارت نے کوشش کی کہ پاکستان میں اسلامی کانفرنس جو ہو رہی ہے وزرائے خارجہ کی نہ ہو. تو اور OIC بھی اس معاملے میں بھارت پر دباؤ ڈالنے میں ناکام رہی ہے، مسئلہ کشمیر پر دباؤ ڈالنے میں ناکام رہی. آپ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے دن سے ہی بھارت تو پاکستان کا مخالف ہے. ہمیشہ سے ہی وہ پاکستان کے جو معاملات تھے اس میں روڑی اٹکاتا رہا ہے. اس OIC میں پوری مسلم دنیا کے 57 کنٹریز سے 675 نمائندگان شرکت کر رہے ہیں. OIC کی انتظامیہ نے مقبوضہ کشمیر میں بھی جو مسلمان سیاسی رہنما ہیں میر وائس عمر فاروق، نصرت عالم اور دیگر، ان کو اس اجلاس میں شرکت کی دعوت دی، لیکن بھارت اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا اور بھارت نے ان کابرین کو پاکستان میں آنے کی ہرگز اجازت نہیں دی. وہ بھی ایک طرح کی ناکامی کے لیے انڈیا کا ایک سٹیپ تھا. اس کے بین OIC کی انتظامیہ نے آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود اور دوسرے سیاسی اکابرین کو دعوت دی جو اس اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں. صحیح. تو آپ کے خیال میں کیا سعودی عرب اور UAE اس حوالے سے کردار ادا نہیں کر سکتا بھارت کو دباؤ میں نہ؟ دیکھیں، سعودی عرب ہمارا بڑا ملک ہے اور اسی طرح UAE. اصل میں بھارت ان دونوں ممالک سے تیل کا بہت بڑا امپورٹر ہے اور اپنے مفادات کی وجہ سے میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ انڈیا سے اس طرح بات نہیں کر پاتے جس طرح ان کو کرنی چاہیے بطور مسلمانوں کے بڑے ہونے کے ناطے. بس وہ اپنے مسائل کو، اپنے بزنس کو پہلے رکھتے ہیں، اس لیے وہ اس پہ بات اس طرح کھل کے نہیں کر رہے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے عالمی مفادات پہ جو معاشی مفادات ہیں وہ حاوی ہیں. شور، آپ بالکل صحیح سمجھے ہیں. معاشی مفادات کو لوگ ترجیح دے رہے ہیں اور اپنے ذاتی مسائل کو یا ممالک کے جو برادری کے مسائل ہیں اس کو وہ سیکنڈ کر رہے ہیں. تو پاکستان اپنے مسئلے کو، اپنے کیس کو صحیح انداز میں کیوں نہیں پیش کرنے میں ناکام ہے؟ اصل میں OIC ہی ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جہاں مسلم دنیا کو اکٹھے ہونا چاہیے تھا. یہ تو اپنے مسائل کے لیے اس طرح اکٹھے نہیں ہو پا رہے یا اس طرح اثر انداز نہیں ہو رہے دنیا پر. مسئلہ کشمیر اب تک تو حل ہو جانا چاہیے تھا. جتنی اس پہ باتیں ہو چکی ہیں نہ صرف OIC کے پلیٹ فارم پر بلکہ UNO کے پلیٹ فارم پر بھی اس والے سے کئی قراردادیں منظور بھی ہو چکی ہیں، لیکن انڈیا نے کسی قرارداد کو کبھی نہیں مانا، ہمیشہ اس کو ربڑ کی گیند ہی سمجھا ہے جو دیوار سے ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے. ناظرین، ہمارا پروگرام جاری ہے. ہم لیتے ہیں یہاں ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد.